ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم، ابھی میں نے قرآن کریم کے تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 تلاوت کی. جو آیت کریمہ صدقے کے متعلق کہ صدقات کیا چیز ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس سے کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہے، اور اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتوں کا کیا حکم. سب سے پہلے رہبر شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی. اے ایمان والو، نہ برباد کرو، لا تبطلوا، نہ باطل کرو، نہ رد کرو، نہ برباد کرو صدقاتکم، اپنے صدقے اور خیرات کو، بالمن والعذی، یہ احسان جتا کر کے اور اذیت پہنچا کر کے. کسی کو دیے ہو تو اس کو احسان نہ جتاؤ، اس سے اس کے بدلے کی امید نہ رکھو، اور اسے ذلیل نہ کرو. لوگوں کو بھی، بزرگوں کا تو معمول تھا کہ وہ جب صدقہ خیرات کسی کو کرتے تو وہ سوتے ہوئے آدمی کے پاس، جس کو جان لیتے کہ یہ اس کا مستحق ہے، سوتے ہوئے کو جا کر کے اس کے بستر پر رکھ کے چلے آتے، اس کے گھر میں رکھے، تاکہ ایسا نہ ہو شخص دیکھنے کے بعد شرمندہ ہو کہ انہوں نے میرے ساتھ فضل کیا، خیر کیا، اس لیے جو شرمندگی ہو. اور قرآن کریم نے آگے بھی بتا دیا، اس چیز سے منع کر دیا کہ احسان نہ جتاؤ اور اذیت نہ اسے پہنچاؤ. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، نے منافقوں کی طرح فرمایا کہ کالذی ينفق مالہ، ان کے مالوں کی طرح نہ کرو جو دکھاوا کرتے رہے. یعنی منافقین کے متعلق آئے کہ منافقین جس کو دیتے تھے وہ دکھاوا کرتے تھے، ان کو اذیت پہنچاتے تھے. منع کر دیا، مثال دے دیا کہ منافقوں کی طرح نہ کرو جیسے منافق اذیت پہنچاتے. تو بہرحال جس کے ساتھ کرو اس کے ساتھ اس طرح سے کرو کہ اس کو اذیت نہ پہنچے، اس سے احسان نہ جتاؤ. اور صدقے کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر سورج طلوع ہوتے ہی 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ، جن لوگوں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے، صدقہ دیا ہے، غریبوں کو دیا ہے، پریشان حال کو دیا ہے، جن لوگوں نے صدقہ کیا ہے، اے اللہ تو اس کا یہ وصف عطا فرما، اس کا بدل عطا فرما. یہ فرشتہ مستقل کہتا ہے. اور ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جن لوگوں نے اپنے مالوں کو روک رکھا ہے، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال کو تباہ کر دے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس کے مال میں اضافہ فرما، اور جو روک رکھا اس کے مال کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ جو اعلان کرتا ہے یہ انسان و جنات کے علاوہ اس کائنات کی ساری مخلوق سنتی ہے.
کہ اس طرح کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے کا مال اضافہ فرما، دونا کر، زیادہ سے زیادہ کر، اور جو روک رکھا اسے تباہ کر۔ یعنی ان فرشتوں کی یہی ڈیوٹی ہے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ وہ یہی کہا کرتے ہیں اللہ جو خیر کرتا ہے، جو صدقہ کرتا ہے، اس کے مال کو بڑھا۔ اور حالات میں بھی مشاہدہ کرو، یہ حالات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا مال اضافہ ہوتا رہتا، بڑھتا ہے، تو ان کے مال میں کوئی داغ نہیں لگتا، ان کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ اور جن لوگوں نے بخل کی مال کو بچایا، خرچ نہیں کیا کہ ہم اتنا کر دیں گے خرچ تو پھر کہاں سے آئے گا، تو اللہ کی ذات میں یقین اس کا نہیں بنتا، وہ خرچ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو ملتی بھی نہیں ہے۔ جو بھرپور خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے دیتا ہے، جو روک رکھتا ہے اللہ بھی روک رکھتا ہے۔ اور فرماتے یہ ہیں کہ جو شخص مال خرچ نہیں کرتا ہے تو اس پہ کیسی کیسی بلائیں آتی، اس فرشتے کی بددعا کس طرح سے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ مقدموں میں ملوث ہو جاتا ہے، وہ شخص اس کے مال چور و بدماش لے کے جاتے ہیں، کبھی تباہی میں آ جاتا ہے، اور اس شخص کی عزت آبرو کا اس کے اندر آوارگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا مال کسی نہ کسی طرح تباہ ہو جاتا، چاہے مقدموں میں تباہ ہو، چاہے اس کی غلط لتوں سے تباہ ہو، چاہے چور و بدماش اس کو لے کر کے چلے جائے، مال تباہ ہونا ہے۔ اس لیے فرشتے نے دعا کی، اور فرشتہ صبح سے شام تک یہی رٹتا، یہی اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کا مال برباد ہو، تباہ ہو، اس کے مال کے اندر ہلاکت پیدا ہو۔ اور اسی کو حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضاحت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، صدقہ نہیں کرتا، اس کی تین کیفیتیں ضرور ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تباہی بے عین ہی مال پہ آتی ہے، جیسے اس کے کھیت باڑی ہیں جل کے خاک، اس طرح اخباروں میں آتا ہے کہ کبھی تباہی اس کے کھیت و باغات پہ آتی ہے، اس کے پھلوں پہ آتی ہے، اس کے دکان پہ آتی ہے، چور لوٹ لیتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے، جل جاتا ہے۔ یہ بخیلی اس بنیاد پر کہ صدقہ نہ کرنے کی بنیاد پر اس کی کوئی حفاظت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح میں اٹھو تبھی سے صدقہ کرتے رہو تاکہ تمہاری حفاظت ہوتی رہے، دعا والے فرشتے کی نگرانی میں آ جاؤ کہ مال تمہارا بڑھتا رہے۔ تو حافظ ابن حجر مکی کا یہ کہنا ہے کہ یا تو مال بذات خود آفت و پریشانی مال پہ آتی ہے کہ اس کے دکان کی تباہی، اس کے کھیت کی تباہی، اس کے باغات کی تباہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تباہی اس کے اعمال پہ آتی ہے کہ اس کا اعمال برباد ہوتا ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتا، اس کے اوپر وہ دوسروں کا حق کھانے والا بن جاتا ہے، تو تباہی اس کے اوپر آتی ہے۔ یا تو وہ زانی ہو جاتا ہے، یا شرابی ہو جاتا ہے، یا جوا کھیلنے والا، یعنی اس طرح سے غلط لتوں میں آ جاتا ہے، تو یا تو مال پہ آفت آتی ہے، یا تو اس کے اعمال پہ آفت آتی ہے، اور یا تو صاحب مال پہ خود آفت آتی ہے۔ صاحب مال کی آفت کیا مطلب؟ کہ صاحب مال اگر صدقہ خیرات نہیں کرتا، فرشتوں کی دعاؤں کو نہیں لیتا، تو کبھی ایسی مہلک بیماری میں آ جاتا ہے کہ اس کو فرصت نہیں ملتی اللہ کہنے کی، کبھی ایسی ہلاکت ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی ایسے سوئے سوئے آگ لگ جاتی ہے، یا اس طرح سے جو بھی حوادث ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اسے یا اللہ رحمان کہنے یا صدقہ خیرات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو فرماتے ہیں کہ مال روک کر رکھنے والے کو یا تو بے عین ہی مال پہ تباہی آتی ہے، یا تو صاحب مال پہ آتی ہے، یا اس کے اعمال پہ آتی ہے، اس کو حوالہ بنا دیتی ہے، اس کو لوگوں کے بیچ ذلیل بنا دیتی ہے کہ خاندان کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے لوگ خاندان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اور جس مال میں صدقہ ہوتا ہے، خیرات کیا ہوا ہوتا ہے، اس مال کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص چلا جاتا ہے، مال اپنے وارث کے حوالے کر جاتا ہے، تو اس کا وارث بھی اس مال کی نگرانی کرتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے بخل کے ساتھ مال کو بچا رکھا،
اور مال میں صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کیا، اپنی حفاظت نہیں کی، وہ مال جب وارثوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو محض چند دنوں میں، تو آپ مشاہدہ کیے ہوگے کہ بہت بڑے بڑے دولت مند محض غلط لتوں میں آ کر کے اور چند دنوں میں فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں اور دوستوں کے سامنے اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں مجبور ہو جاتے ہیں، ساری کی ساری دولت ان کی مٹ جاتی ہے۔ اس لیے فرشتہ لعنت کرتا ہے ان کے لیے، ان کی تباہی کے لیے لعنت کرتا ہے کہ اس کا مال مٹ جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، جو مال تجھ سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کر، یہ تیرے حق میں بہتر ہے، اور جو مال تجھ سے زائد ہے اور نہیں دیتا ہے وہ تیرے ہلاکت کا سبب بنے گا، تیری تباہی کا سبب بنے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں جا رہا تھا، کافی دور چلا گیا، کافی لوگ بھی تھے، اللہ کے نبی، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے اونٹ پہ سوار ہے تو کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر، کبھی ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ سواری ہو وہ اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس توشہ اپنی ضرورت سے زائد ہو وہ اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس توشہ نہیں۔ یعنی وہ شخص جو ٹیڑھا میڑھا چل رہا تھا، اس کے پاس کئی اونٹ تھے، وہ کبھی ادھر جاتا ان کے ہانکنے کے لیے، کبھی ادھر جاتا ان کو اپنے قبضے میں مسخر کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا زیادہ ہونا ضرورت سے، اور حضرت ابو سعید تو یوں بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زیادہ ضرورت سے زائد مال ہو یا توشہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو اپنے بھائی کو دے دے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ جو مال میرے پاس ہے اس میں میرا کوئی حق نہیں ہے، جو مال میری ضرورت سے زیادہ ہے ہمیں یہ احساس ہونے لگا جب نبی نے فرمایا کہ اس میں میرا کوئی حق ہی نہیں ہے جو میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تمہارے جو زائد مال ہیں، تمہارے جو زائد مال ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان مال کے ذریعے تکبر تمہارے اندر پیدا ہو، گھمنڈ پیدا ہو، بلکہ اس مال کے ذریعے سے فخر کے لیے مال نہیں ہے، وہ غریبوں کی اعانت کے لیے ہے۔ ان مال سے، اس دولت سے غریبوں کی اعانت کرو، غریبوں کی مدد کرو، صدقہ خیرات کرو تاکہ تمہاری حفاظت ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، صدقہ کیا کرو، صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بلا صدقے کو پھاند نہیں سکتی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی صدقے کو پار نہیں کر سکتی ہے۔ آپ کہتے ہو بہت بڑا اونچا بندہ بن گیا، باڑھ کا پانی ادھر نہیں، عذاب نہیں آئے گی کیونکہ بندہ اونچا ہو گیا۔ اسی طرح سے جب صدقہ کرتے رہو گے تو اللہ کا کوئی عذاب آپ کو چھو نہیں سکتا، آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اور اگر صدقہ نہیں کرتے ہو، مال کو بچا رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب میں ہمیشہ گرفتار رہتے ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی کچھ کرو تو صدقہ دیتے رہو تاکہ تمہاری حفاظت ہو سکے، اور صدقہ تمہارے جان و مال کا صدقہ جو کرنے سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ میرے آقا نے یوں فرمایا کہ صدقہ 70 بلاؤں کا علاج ہے، صدقہ 70 گناہوں کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ فرمایا موت کے وقت سکون ملنے کا، اللہ کی آتش غضب بجھانے کا، قبر میں روشنی آنے کا، شیطان کے وسوسے سے بچانے کا۔ یعنی میرے آقا یوں فرماتے ہیں کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع ماتۃ السوء۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب سے بچاتا ہے اور
الصدقۃ تطفئ غضب تطفئ ما تسوء، اور بری موت سے صدقہ حفاظت کرتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے کہ مرتے وقت ہم صدقہ کرتے ہیں، چھڑاتے ہیں تاکہ خاتمہ بالخیر کے ساتھ ہو۔ جب مشکلات و پریشانیوں کا ازدحام آتا ہے تو ہم صدقہ کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، صدقہ 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے، اور اپنے بیمار کا علاج صدقے سے کیا کرو، بیمار کا علاج صدقے سے کیا کرو تاکہ اللہ راضی ہو، اور کوئی جو بلا مشکلات آتے ہیں اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، تمہاری نافرمانیوں کی سزا ہوتی۔ اور حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہم نے عصر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ حضور نے نماز مکمل کی، کچھ دیر رک گئے اور اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پڑے اور بہت اجرت کے ساتھ اٹھے، اور صحابہ کرام کے سروں سے پھاندتے ہوئے ازواج مطہرات کے حجروں میں سے حجرے میں داخل ہو گئے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ہم لوگ بڑے تعجب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پریشانی آ گئی، کیا مشکل آ گیا کہ ابھی نماز پڑھے اور بڑی اجرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ سارے لوگ حیرت سے تک رہے تھے، تشویش میں تھے کیا معاملہ ہو گیا۔ تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، سب کے حیرت و استجاب پر غور فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اے میرے صحابہ، حیرت میں مت رہو، ابھی میں نماز پڑھ گیا، ابھی مجھے ہوش آیا کہ کچھ سونا صدقے کا میرے گھر میں پڑا، اس کو میں بتا کے آیا ہوں تاکہ اس کو جلدی سے کر دو۔ ایسا نہ ہو، نبی کہہ رہے ہیں، ایسا نہ موت کا فرشتہ آ جائے، میرے زندگی کے آخری دن آ جائے اور اس کی جواب دہی مجھے کل قیامت کے دن حساب و کتاب میں پھنسا دے۔ اس کی جواب دہی قیامت کے دن، اس کا حساب و کتاب جو میرے گھر میں پڑا ہو اور میری روح نکل جائے، اس کا جواب دہی میرے ذمہ ہو جائے اور میں حساب میں پھنس جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ تو یہاں تک فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مشکلات پریشانی اور سکرات موت کا عالم تھا، شدت کی بیماری، اس وقت 7-8 اشرفیاں کہیں سے آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہیں تقسیم کر دو۔ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری ہی میں رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا اس کو تقسیم کر دیا؟ کہ اللہ کے رسول، فرصت کہاں ملی آپ کی بیماری اور آپ کی پریشانی نے مجھے مہلت کہاں دیا کہ مجھ سے تقسیم؟ میرے نبی نے فرمایا لے کے آؤ، تکلیف ہے، دقت ہے، نبی فرمایا لے کے آؤ۔ لے کے آئی، اللہ کے رسول نے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا میرے متعلق کیا گمان ہوگا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، وہ چیز میرے گھر رہ جائے، مجھے رسوائی اٹھانی پڑے کہ وہ صدقے کا مال میرے گھر پہ ہو اور میں اپنے رب سے ملاقات۔ زندگی کے آخری لمحات ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس کو صدقہ کر، اس کو روکا نہیں۔ مالوں کا صدقہ کرنے سے حفاظت۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے خاندان میں یا کہیں سے ایک بکری ذبح ہوئی، کچھ گوشت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ باقی رہ گیا کہ تقسیم ہو گیا؟ عائشہ نے فرمایا اللہ رسول سب تقسیم ہو گیا، صرف ایک سری باقی رہ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ سری باقی نہیں، جو تم نے تقسیم کر دیا وہ چیز باقی ہے، سری نہ جانے کہاں جائے، باقی رہنے والی جگہ پہ پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے یہ تو ابھی یہی ہے، لیکن جو تم نے تقسیم کر دیا ہے اللہ باقی ہے، یہ ساری چیزیں باقی والی جگہ پہ پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی احتیاط برتتے تھے کہ چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے وہ چیز محفوظ رہتی ہے، اور جو رہ جاتا ہے جس کو ہم کھا لیں وہ چیز نہ جانے پہنچے یا نہ پہنچے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سماعت کرو، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا مال، جو مال تم رکھے ہو ان مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ مال تمہارے لیے ایک مشکلات کی سامنا کرنا پڑے گا، تمہارے لیے پریشانیوں کا سبب بنے گا۔ تم کہتے ہو یہ میرا مال،
اور ایک حدیث کیوں بیان فرمایا مال کے متعلق بیان کرتے ہیں؟ حضور حضرت عمر فاروق حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یہ اللہ کے نبی کون سا مال کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے؟ وہ شخص پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں بڑھا ہوا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان تو تندرست ہو، مال کی محبت تیرے دل میں ہو، اپنے غریب و فقیر ہو جانے کا محتاج ہونے کا ڈر ہو اور مالدار ہونے کی تمنا ہو۔ 4 چیزوں میں فرمایا کہ کون سا صدقہ بڑھا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو فرمایا کہ تو تندرست ہو اور مال کی محبت تیرے دل میں ہو، اپنے فقیر محتاج ہونے کا ڈر ہو اور مالدار ہونے کی تمنا ہو، اتنی چیز تیرے پاس ہو۔ اس کے بعد گھر کے فرمائش ہوں، بیوی کہتی ہے کپڑا لے دے آنا، چپل جوتا لے دے آنا، یہ پاؤڈر وہ جو بھی چیزیں گھر کی فرمائش بھی ساتھ ہے، اور اس بیچ میں یتیم بھی پہنچا ہے، مسکین بھی پہنچا ہے، چندے والے بھی پہنچے ہیں اور رسیدیں کٹوا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دو، اور شیطان اس شخص کو ذرا توجہ کریے تو سمجھ میں آئے، شیطان اس کے دل میں بات یہ ڈالتا ہے کہ اتنا پیسہ تو یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، چندہ والوں کو دے دے گا تو تیری دکان ختم ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی اور تو محتاج ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں جب مال کی محبت دل میں ہو، مالدار ہونے کی تمنا ہو، تندرست ہو، اپنے دکان کے مٹنے کی، برباد ہونے کی فکر بھی ہو، شیطان وسوسہ بھی ڈالتا ہو، گھر کی فرمائش بھی ساتھ لگی ہو، ایسے حالات میں سب کو روک کر کے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق یتیموں کو، مسکینوں کو، مدرسوں میں، دینیات کے کاموں میں وہ چندہ، وہ خیرات، وہ صدقہ کرتا ہوا ہو۔ میرے آقا یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں 1 درہم صدقہ کرنا، توجہ سے حدیثوں، جوانی کے زمانے کا 1 درہم بڑھاپے کے 100 درہم سے افضل ہے۔ اور میرے آقا نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ جب موت تیرے حلق میں پہنچ جائے، تو بڑھاپے میں آ جائے، اس وقت صدقہ کرے۔ اس وقت کا کیا مطلب ہے؟ جب آدمی کو نہ مال کی تمنا ہے، نہ اپنے فقیر مسکین ہونے کا ڈر ہے، موت وقت قریب ہے، جو رقم رکھے ہوئے ہے اس رقم کو اسے خرچ کرنا ہے۔ اب کرے گا کہ میرے آقا مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت ہے اور صدقہ و خیرات و خرچ نہیں کیا، اور آخری وقت میں کہہ رہے ہیں کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ فلاں امام کو دے دینا، فلاں مؤذن کو، فلاں غریب کو، فلاں مسکین کو، فلاں بیوہ کو دے دینا۔ تو ہم کہتے یہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر اس وقت موت اس کے حلق میں پہنچی، اگر نہیں دیتا ہے تو مال اس کے وارثوں کو ملنا ہے، اس کا فائدہ اس کو کیا ملے گا؟ وہ تو اس کے وارثوں کا ہو گیا۔ یہ مثال میں یوں فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی بہت اچھا کھانا بنایا، بہت بہترین کھانا بنایا اور خود کھا کے آسودہ ہو گیا، تو جو کھانا بچ گیا یا تو وہ پھینک دے یا کسی کو ہدیہ تحفہ میں ڈال دے، کسی کو بھیج دے۔ آخرکار اگر وہ کھائے گا تو مر جائے گا، اس سے زیادہ وہ کھا نہیں سکتا، اور اگر نہیں کسی کو دے گا تو کھانا بیکار ہو کے رہے گا۔ ایسے ہی اگر وہ شخص مالدار اگر جوانی کے زمانے میں خرچ نہیں کیا، جب ساری ضرورتیں اس کے سامنے تھی، تب اللہ رسول کی راہ میں نہیں دیا، مسکین محتاج کو نہیں دیا، بیوہ غریب کو نہیں دیا، اور جب مرنے کا وقت ہوا تو لٹانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے شخص 2 غلطی ایک ساتھ نہ کر۔ ایک تو جوانی میں تم نے خرچ نہیں کیا، بخل کیا، اور بڑھاپے میں تو بیجا لٹا رہا ہے۔ تو پہلے دیکھ تیرے مستحق کون ہیں، تیرے ورثہ کون ہیں، ان کا حق تو پہلے ادا کر۔ تو 2 غلطیاں ساتھ نہ کر، جوانی میں بخل کرنے کا اور مرتے وقت لٹانے کا۔ پہلے ورثہ کو دے دے، اس کے بعد اس کو خرچ کر، تاکہ تو 2 غلطیوں کے بیچ میں ملوث نہ ہو۔
تو فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے مال کا زکوٰۃ صدقہ صحیح طرح سے ادا کر دے گا تو بڑھا ہوا مال وہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک صحابہ سے کہ اے صحابہ کرام، تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کو اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب رکھتا ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر آدمی اپنے مال کو اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا جانتے بھی ہو تمہارا مال کیا ہے، تمہارے وارث کا مال کیا ہے؟ عرض کی میرے آقا یہ مال ہمارا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، جس چیز کو تم نے کھا لیا، جس چیز کو تم نے پہن کے پرانا کر دیا، جس مال کو اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا، بس اتنے تمہارا ہے، بس اتنا مال تمہارا ہے، اور جو تمہارے بعد بچا تمہارے وارثوں کا، تمہارا اس میں کچھ نہیں۔ جو تم نے اللہ کی راہ میں لگایا وہی مال تمہارا ہے، جو تم نے صدقہ کیا وہی مال تمہارا ہے، بقیہ مال تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو اگر تمہیں اپنے مال سے زیادہ پسند ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا مال وہ میرا مال، حضور نے جگہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارا مال کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مال وہ میرا مال، سب اپنے مال کے بغیر میرا مال ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا مال نہیں، تمہارا مال وہی ہے جس کو تم نے کھایا، جس کو تم نے پہنا، اور جس کو اللہ کی راہ میں جمع کر دیا۔ حضور یوں فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کو لے کے چلنے لگتے ہیں تو آگے فرشتہ پوچھتا ہے کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کے لیے تم نے کتنا صدقہ کیا، کتنا اللہ کے خزانے میں جمع کیا ہے؟ تو آگے فرشتہ اعمال پوچھتا ہے اور پیچھے لوگ مال پوچھتے ہیں کہ بڑے دولت مند سے جا رہے ہیں، کچھ کھیتی باڑی بنا رکھا، کچھ بیلنس بچوں کے لیے کیا۔ آگے اعمال پوچھتا، پیچھے لوگ مال پوچھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تمہارا مال وہی ہے جس کو تم نے صدقہ کیا، اللہ کے خزانے میں جمع کر دیا ہے، بقیہ مال تمہارا نہیں ہے۔ اگر تمہارا ہوتا تم اللہ کی راہ میں دیتے، تم نے تو اپنا مال اپنے وارثوں کے لیے جمع کر رکھا۔ اور آج تو ہمارا کہنے کا رواج تو یہاں تک پہنچ گیا، کچہریوں میں جا کے دیکھو، آج ہم یہ کہتے ہیں، پوچھتا کوئی یہ زمین کس کی میری، یہ گھر کس کا میرا، وہ مکان کس کا میرا، یہاں تک میرا میرا کہتے ہوئے ہم دوسرے سامان کو بھی کہتے تھے یہ بھی میرا ہے۔ میرا کا لفظ اتنا غالب آ گیا ہے، آدمی کو اتنا بھوت سوار ہو چکا ہے، کیونکہ تباہی، فرشتے وہاں کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ صدقہ نہیں کرتا ہے، اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اس کو تباہ کر دے۔ تو ہم مقدموں میں، اعمال کی بربادی میں اور اپنی تباہی کے لیے سب راستے کو تلاشتے ہیں کہ دوسرے مال کو بھی ہم اپنا ہی کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا مال زیادہ پسند ہے، اپنے وارث کا مال اگر پسند نہیں ہے تو ہم کیوں نہیں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزو، احادیث کریمہ بھری پڑی ہوئی صدقات کے لیے کہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کرو اور صدقہ دینے میں دیری نہ کرو۔ جب صبح ہو جائے، میرے آقا فرماتے ہیں صبح ہی سے صدقہ کرو تاکہ اس فرشتے کی دعا تمہارے حق میں بہتر ہو اور تمہارے جان و مال کی حفاظت ہوتی رہے۔ اگر تم نے اس طرح سے نہیں کیا تو اپنی تباہی، اپنی بربادی کے راستے تیار کر لیے۔ اور صدقہ دو گے کس طرح؟ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعم ابن آدم تصدق صدقۃ بیمینہ یکفیھا من شمالہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ صدقہ ہے، اذیت نہ کسی کو پہنچ پائے۔ آج تو اگر ہم کسی کو 150 یا جو بھی مقدار دیتے ہیں تو چاہتے ہیں اعلان ہو جائے کہ فلاں رئیس، فلاں سیٹ نے فلاں کو اتنا صدقہ دیا، وہ شخص وہ یوں بھی شرمندہ ہو جاتا ہے۔ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اسے ذلیل نہ کرو۔ قرآن نے اسی چیز کو سمجھایا ہے، یا آمنو کہہ کر کے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، اے ایمان والو نہ برباد کرو اپنے صدقے کو احسان جتا کر کے، من احسان جتا کے اور اس کو اذیت پہنچا کر کے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جو بھی صدقہ خیرات یا جو بھی کسی کا تعاون کریں، اس کی مدد کریں، تو اس طرح سے کریں کہ اسے رسوا اور ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ کالذی قرآن نے کہہ کر کے یہ بتا دیا منافقوں کا طریقہ تھا، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ یہ منافق لوگ دکھاوا کرتے تھے
یہ ان کے اندر یہ حالت تھی. تو قرآن نے بتایا کہ ہم منافقوں والی حرکت نہ کرو، بلکہ ایمان والے ہو، یہ احسان نہ جتاؤ اور اس کو اذیت نہ پہنچاؤ. رب کریم ہم سبوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مال و دولت اور اپنے ضرورت سے زیادہ صدقات کو اللہ کی راہ میں دینے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مال کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین.